محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، دسمبر کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور دسمبر کے آخری عشرے میں 25 تاریخ کو 25 دسمبر کو دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ، دنیائے عیسائیت، جن کی تعداد ہزاروں میں نہیں ہے، لاکھوں میں بھی نہیں ہے، کروڑوں میں بھی نہیں، بلکہ جن کی تعداد اربوں میں ہے، اور یہ میں موجودہ تعداد کی بات عرض کر رہا ہوں، اور اربہا ارب انسان دنیائے عیسائیت کا ایسا بھی ہے جو دنیا سے جا بھی چکا ہے۔ اربوں انسان 25 دسمبر کو ایک تہوار مناتے ہیں، ایک پروگرام منعقد کرتے ہیں، اور اس تہوار کو وہ منسوب کرتے ہیں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ بند کر دیں اس کو، آپ بند کیجیے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں اور ان کی نسبت سے یہ دن مناتے ہیں، یہ تہوار مناتے ہیں۔ کس نظریے کے تحت، کس سوچ کے تحت، کس عقیدے کے تحت؟ اور ان کا نظریہ اور ان کی سوچ اور ان کا عقیدہ اللہ رب العزت کے فرامین کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں، بلکہ خود سیدنا حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات اور ان کے اقوال کی روشنی میں کیا حیثیت رکھتا ہے، یہ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے پیدا ہوتے ہی کچھ ہی دنوں کے بعد، جب بچہ ابھی بول نہیں سکتا، الفاظ کی ادائیگی پر قادر نہیں ہوتا، کوئی مضمون بیان نہیں کر سکتا، او آں کرتا ہے بچہ، کوئی ہاتھوں سے اشارہ کرتا ہے، کوئی ٹانگیں ہلاتا ہے، بس ایسا بچہ جو ایک لفظ بولنے پر قادر نہیں ہے، جو ایک جملے کی ادائیگی نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت نے اس بچے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے خود ان کا تعارف کروایا۔ بولو تم کون ہو، بولو کیا حیثیت ہے، بولو کس کی طرف آئے ہو، بولو کیوں آئے ہو۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے خود بتایا، میں کون ہوں، کیوں آیا ہوں، مقصد کیا ہے۔ کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ بن کے آیا ہوں، میں اللہ کا بندہ بن کے آیا ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب سے نوازا، وجعلنی نبیا، نبی بنایا، وجعلنی مبارکا۔ اب یہ کس نے کیا ہے مجھے؟ یہ اللہ نے مجھے، عبداللہ، اللہ کا بندہ ہوں، اور اسی اللہ نے آتانی الکتاب، مجھے کتاب دینے کا فیصلہ کیا ہے، وجعلنی نبیا، اسی اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز کرنے کا فیصلہ کیا ہے،
وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اسی رب نے مجھے حکم دیا ہے نماز بھی پڑھوں اور زکوٰۃ بھی ادا کروں، اور اسی رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی والدہ کا فرما بردار بن کے رہوں۔ اچھا، یہ عجیب بات ہے، اتنی کیا جلدی ہے، اتنی کیا جلدی ہے؟ آپ ابھی سے یہ پیغام اپنی زبان سے انسانوں کو دے رہے ہیں، کیوں؟ خیریت ہے؟ چلیں، بات تو یہ ہوئی تھی نا، اے مریم انا لکی ھذا، یہ کہاں سے؟ انا لکی ھذا مریم، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، مریم نکاح تیرا نہیں ہوا، باپ تیرا بڑا شریف تھا، والدہ تمہاری بڑی نیک تھی، لقد جئت شیئا فریا، مریم یہ کیا اٹھا لیں؟ تو جواب، چلیں اگر وہ بچہ بولتا بھی ہے تو وہ بچہ یہ کہہ سکتا ہے اے لوگو تم غلط کہہ رہے ہو، میری والدہ پاک باز ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی قدرت کے طور پر پیدا فرمایا ہے۔ بچہ یہ کہہ سکتا ہے، بچہ یہ کہہ سکتا ہے مجھے اللہ نے اپنی قدرت کے طور پر پیدا کیا۔ نہیں جی، آپ تو کچھ اور بات فرما رہے ہیں، میں اللہ کا بندہ بن کے آیا ہوں۔ کیوں؟ پیدا ہوتے ہی اس بچے کی زبان سے اعلان کروایا گیا تاکہ کل کو کوئی بدبخت یہ نہ کہے یہ خدا کا بیٹا ہے، کوئی یہ نہ کہے یہ خدا کا بیٹا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، خدا کا بیٹا نہیں ہے، عیسیٰ ابن مریم مریم کا بیٹا ہے۔ قرآن کریم پڑھی ہے، بار بار پڑھی ہے، انسانوں کے نام آتے ہیں، نبیوں کے نام آتے ہیں، ہاں کفار کے نام بھی آتے ہیں، فرعون کا نام بھی، حامان، قارون، یہ سارے نام ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے نام بھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام ہے، آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی کی ولدیت بیان نہیں کی، کسی کی ولدیت بیان نہیں کی۔ کہیں پر قرآن کریم نے یہ نہیں کہا محمد بن عبداللہ، کہیں قرآن کریم نے یہ نہیں کہا ابراہیم بن آزر، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ آزر، اور جب آزر کے بیٹے ابراہیم نے کہا، قرآن نے کبھی یہ نہیں کہا۔ قرآن کریم نے سیدنا اسحاق علیہ السلام کا نام لیا، یعقوب علیہ السلام کا نام لیا، کہیں یہ نہیں کہا یعقوب ابن اسحاق، وہ اسحاق کے بیٹے یعقوب نے کہا، کہیں نہیں کہا قرآن کریم نے۔ صرف سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم نے ایک جگہ یہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد حضرت آزر سے کہنے لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر سے کہنے لگے، بس اتنا ایک دفعہ کہا بس۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، آپ کے والد ماجد کا نام آتا ہے؟ جی نہیں آتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، سلیمان علیہ السلام ہیں، ولدیت ساتھ مذکور ہے؟ نہیں مذکور۔ لیکن جب ذکر شروع ہوتا ہے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو قرآن ایک دفعہ نہیں کہتا، دو دفعہ نہیں کہتا، قرآن بار بار کہتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، او مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا، مریم کے بیٹے عیسیٰ، مریم کے بیٹے عیسیٰ، مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ، اور مریم کے بیٹے جو عیسیٰ مسیح تھے نا، وہ ایک رسول تھے، وہ ایک رسول تھے۔ بار بار ولدیت کیوں؟ اس لیے، یہ اس لیے کہ دنیا کو بتایا جائے، دنیا آگاہ ہو اور دنیا گمراہی سے بچے کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ویسے ہی اللہ کے بندے تھے جیسے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، جیسے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، جیسے سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، اسی طرح یہ بھی اللہ کے بندے تھے۔ اچھا جی، وہ پیدائش تو ان کی مختلف ہے، لوگوں کے تو ماں باپ دونوں ہوتے ہیں اور ماں باپ ملتے ہیں تو پیدائش ہوتی ہے، تو یہاں تو صرف ماں ہے، باپ تو ہے نہیں، ماں ہے باپ تو ہے نہیں، تو قرآن کریم نے کہا اگر بنیاد یہ بنانی ہے نا
اگر بنیاد یہ بنانی ہے کہ ماں ہے اور باپ نہیں ہے اور اس بنیاد پر اس کا باپ خدا کو بنا رہے ہو تو پھر آدم علیہ السلام سورہ آل عمران 3 پارے میں آتا ہے، تو پھر پہلے اس کو خدا بناؤ بھائی، اس کی تو ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے، وہاں تو والدہ بھی نہیں ہے والد بھی نہیں ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں کس طرح ہے؟ جس طرح آدم علیہ السلام کی مثال، خلقہ من تراب، مٹی سے پیدا فرمایا، مٹی سے ڈھانچہ بنایا، ثم قال له کن فیکون۔ مٹی سے اللہ نے ڈھانچہ بنایا اور پھر فرمایا کن، اب پورا انسان بن جا، فیکون، پورے انسان بن گئے۔ ارے یہاں تو پھر والدہ موجود ہے۔ اچھا پھر قرآن کریم وہ واقعہ ذکر کرتا ہے جب ان کی والدہ کے ہاں اولاد کا فیصلہ ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، چلو ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ ارے احمقو، بے وقوفو، تم کہتے ہو نا کہ باپ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا زمین پر باپ نہیں ہے تو آسمان کا باپ خدا باپ بنا دیا۔ تم یہ کہتے ہو، چلو پھر ہم تمہیں ان کی پیدائش کا واقعہ بتاتے ہیں۔ جی کیا واقعہ ہے؟ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، فرشتے آئے کہنے لگے اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمہ، اللہ تمہیں ایک بیٹے کی بشارت سنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری سنا رہے ہیں تمہارے ہاں بیٹا ہوگا۔ یہ جب خوشخبری اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا حیران ہو کر کہنے لگی انا یکون لی ولد، کیا بات کر رہے ہو، میرے ہاں اولاد ہوگی؟ انا یکون لی ولد، اور میرے ہاں کہاں سے بیٹا ہوگا؟ سنو، تم جو کہہ رہے ہو زمین پر نہیں ہے، تو پھر وہ رب ہے، وہ اس کا باپ ہے، کیا احمق ہو، ہم تمہیں بتاتے ہیں ہوا کیا تھا۔ ہاں جب مریم کو یہ کہا گیا تھا کہ تمہارے ہاں اولاد ہونے والی ہے، بیٹا ہونے والا ہے، تو حیران ہو کر اس نے یہی تو کہا تھا نا، انا یکون لی ولد، کیا بات کر رہے ہو، میرے ہاں کہاں سے بیٹا ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، ارے مجھے تو کوئی مرد آج تک ہاتھ لگا کے نہیں گیا، ولم اکو بغیا، اور میں کوئی بد کردار بھی نہیں ہوں۔ قال کذالک، فرشتے کہنے لگے یہ جو ہم نے کہا ہے نا ایسا ہی ہونے والا ہے۔ اچھا تم کہہ رہی ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قال ربک علی ہین، آپ کا رب کہتا ہے میرے لیے بڑا آسان ہے۔ آپ کا رب کہتا ہے قال ربک هو علی ہین، آپ کا رب کہتا ہے میرے لیے بڑا آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، میں اس بچے کو انسانوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بناؤں گا۔ اور قدرت کی نشانی کیا ہے؟ تم لوگ شاید یہ سمجھتے ہو کہ جب تک مرد اور عورت کا ملاپ نہ ہو اولاد کا ہونا ممکن نہیں ہے۔ ہاں تم انسانوں کے لیے یہی اصول ہے، جب تک مرد عورت کا ملاپ نہیں ہوگا اولاد نہیں ہوگی، میں رب ہوں، میں اس اصول کا پابند نہیں ہوں۔ لو دکھاتا ہوں تمہیں، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، نہیں ہے ملاپ، عورت خود کہہ رہی ہے میں پاک دامن ہوں، معاشرہ کہتا تھا شریف گھرانہ ہے، اچھے لوگ ہیں، مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ، آپ کے والد برے نہیں تھے، وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا، آپ کی والدہ بھی کسی غلط کردار کی نہیں تھی، گھرانہ شریف ہے، عورت پاک دامن ہے، اتنی پاک دامن ہے اور اتنی شریف ہے اور اتنی عالی النسب ہے کہ جب فرشتے آتے ہیں تو کہتے ہیں یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم اس وقت روئے زمین پر، اے مریم اس وقت روئے زمین پر تیرے جیسی پاکیزہ عورت کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے تیری اس شرافت، تیری اس پاک دامنی، تیری اس حیا، اس کو دیکھتے ہوئے اپنی قدرت کے اظہار کا فیصلہ کیا ہے، اپنی قدرت کے اظہار کا فیصلہ کیا۔ ہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے،
پھر جب یہ خاتون اس مرحلے کے قریب پہنچتی ہیں کہ جب ولادت ہونے لگتی ہے تو اب خوف طاری ہے. خوف طاری ہے. خوف کیا طاری ہے؟ میں نے دنیا کا سامنا کرنا ہے. کیسے میں سامنا کروں گی دنیا کا؟ بچے کو کہاں لے کے جاؤں گی؟ اس کی ولدیت کے بارے میں سوال ہوگا، کیا جواب دوں گی؟ تو اوپر سے رب آتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات آتی ہے. سیدہ مریم کیا کہہ رہی ہیں؟ یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش اس سے پہلے ہی میں مر گئی ہوتی. وکنت نسیا منسیا، دنیا مجھے بھول بھال گئی ہوتی، کسی کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ کوئی مریم بھی آئی تھی. رب دیکھ رہا ہے، جو اپنی قدرت کا اظہار کرنے والا ہے وہ دیکھ رہا ہے، جس نے اس امتحان میں ڈالا ہے وہ دیکھ رہا ہے. چنانچہ فرشتہ آتا ہے، فرشتہ آ کر کہتا ہے اے مریم پریشان نہ ہوئیے، پریشان نہ ہوئیے، لا تخافی ولا تحزنی، ڈریے نہیں، گھبرائیے نہیں، پریشان نہ ہوئیے. فکلی واشربی وقرری عینا، یہ کھجوریں کھاؤ، ہاں رطبا جنیا کھاؤ، پانی پیو، پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے. کیا سوال ہوں گے، کیا جواب ہوں گے، ہم جانے، ہمارا کام جانے. دیکھیے ہم کرتے کیا ہیں. آپ نے تو زبان کھول لی نہیں ہے، آپ نے زبان نہیں کھولی. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. ہم نے آپ پر آزمائش ڈالی ہے. جب ہم آزمائش ڈالیں تو پھر ہم کسی کو خالی نہیں چھوڑ دیتے، بیار و مددگار نہیں چھوڑ دیتے. آزمائش ہم نے ڈالی ہے، سرخرو ہم کریں گے، امتحان ہم نے ڈالا ہے، راستے ہم نکالیں گے. ہاں پھر وہ بچہ پیدا ہوا، پھر دنیا جب سوال کرتی ہے تو ماں کہتی ہے انی صمت للرحمن، میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے. جو بولے گا فاشار الیہ، جو بولے گا یہ بولے گا، میں نہیں بولوں گی. یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، یہ اللہ کا رسول ہے. لیکن دنیا اس حوالے سے بہت بڑی گمراہی کا شکار ہوئی، بہت بڑی جہالت کا شکار ہوئی. اور وہ گمراہی کیا ہے اور وہ جہالت کیا ہے کہ دنیا نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. اللہ کے ساتھ الوہیت کے اندر، معبودیت کے اندر، اللہ کے ساتھ الوہیت میں جس میں وہ اکیلا تھا، معبودیت جس میں وہ اکیلا تھا، مسجودیت جس میں وہ اکیلا تھا، خالقیت جس میں وہ اکیلا تھا، دنیا نے اس بچے کو بھی اللہ کے ساتھ الوہیت میں شامل کر دیا. یہ بیٹا بھی ہے خدا کا اور خدائی میں شامل بھی ہے. یہ خدا ہے، یہ الہ ہے. پھر قرآن کریم کہتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. جنہوں نے یہ کہا نا کہ مسیح بن مریم الہ ہے، انہوں نے کفر کیا ہے، انہوں نے شرک کیا ہے. اور قرآن کریم نے صراحتاً یہ کہا کہ اگر اس شرک سے توبہ کر کے دنیا سے نہ گئے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، تو پھر آخرت میں ان کی بخشش کا کوئی امکان ہی نہیں. اللہ کو غصہ چڑھا. انہوں نے ایک انسان کو میں نے پیدا کیا ہے، اسے پکڑ کے میرا بیٹا بنا دیا ہے. میں نے پیدا کیا، میں نے ایک انسان کو پیدا کیا ہے، انہوں نے پکڑ کر اسے میرا بیٹا بنا دیا. اور تم ہوتے کون ہو؟ خدا کے نسب بنانے والے تم ہوتے کون ہو؟ تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ تم نے پکڑ کر خدا کے برابر کھڑا کر دیا اس کو. تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ لا تقولوا ثلاثہ، خبردار جو یہ کہا کہ خدا تین ہے، انتہو، باز آ جاؤ، خیر لکم، تمہارے حق میں بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد، اللہ ایک ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ آگے کوئی اس کا بیٹا ہے.
لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ آگے کوئی اس کا بیٹا ہے. اتنے غضبناک ہوئے اس بات پر اللہ رب العزت. انہوں نے پکڑ کر ایک انسان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ کے ساتھ الوہیت میں شریک کر دیا. اللہ رب العزت کی ذات اتنی غضبناک ہوئی، اتنی غضبناک ہوئی کہ قرآن کریم میں فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ، دل تو یہ چاہتا ہے کہ آسمان اٹھا کے ان کے سروں پہ دے مارو. دل یہ چاہتا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض، اور دل تو یہ کہتا ہے کہ اس زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں. وتخر الجبال هدا، پہاڑوں کو اٹھا کے ریزہ ریزہ کر دوں. صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں یا اللہ کیوں؟ کیا ہو گیا اللہ آپ اتنے غصے میں؟ یا باری تعالیٰ آپ اتنے غصے میں، اتنے غضب میں، آسمان توڑنے لگے ہیں آپ زمین تباہ کرنے لگے ہیں، اللہ پہاڑوں کو ختم فرمانے لگے ہیں. کیا ہو گیا یا اللہ؟ کیا کر بیٹھی یہ انسانیت؟ کیا جرم ہوا؟ کیا غلطی ہوئی؟ وما اتخذ اللہ ولدا، ان بدبختوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ کی اولاد بنا دی. اور اس سے آگے بڑھی ہے ایک حدیث ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن وہ حدیث قدسی ہے. یہ بات تفصیل سے پہلے بھی ہو چکی ہے. حدیث قدسی وہ اللہ رب العزت کے بعینہ الفاظ ہوتے ہیں. دیکھیں ایک قرآن ہے، ایک حدیث ہے. عموماً قرآن کہتے ہیں اس کو جو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ اتارا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کا تو بعینہ وہی الفاظ آگے انسانوں کو بتائے، وہ قرآن ہے. ایک حدیث ہوتی ہے. حدیث کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی بات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں ڈالا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے لفظوں میں بیان کیا. یہ مضمون اللہ کا ہوتا ہے، الفاظ حضور کے ہوتے ہیں، یہ حدیث ہے. لیکن اگر الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور مضمون بھی اللہ کا ہی ہے تو عموماً یہ قرآن ہوتا ہے. اسی کو وحی بھی کہا جاتا ہے. لیکن ایسا بھی ہے کہ الفاظ بھی اللہ کے ہیں، مضمون بھی اللہ کا ہے، لیکن اس کو قرآن کا حصہ اللہ نے نہیں بنایا. اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا حصہ نہیں بنایا. اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. حدیث قدسی ہے. عجیب، بہت عجیب، بہت عجیب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسبنی ابن آدم، یہ جو انسان ہے نا، انسان یہ مجھے گالی دیتا ہے. اللہ اکبر. کسی شریف انسان کو گالی دو نا، شریف ہو، تو وہ غضبناک ہو جاتا ہے. گالی کیوں دی مجھے؟ گالی کیوں دی مجھے؟ لڑائی، قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ جائے، گالی کیوں دی؟ یہاں احکم الحاکمین کی ذات، رب العالمین کی ذات، اور انسان کی جرت اور جسارت کہ وہ اللہ کو گالی دینے پہ اتر آیا ہے. تو پھر اللہ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ، دل تو کرتا ہے کہ آسمان اٹھا کر ان کے سروں پہ دے ماروں، توڑ ڈالوں آسمانوں کو اور توڑ ڈالوں زمینوں کو اور تباہ و برباد کر کے رکھ دوں پہاڑوں کو. ان دعوا للرحمن ولدا، یہ اللہ کی اولاد کے دعوے کرتے پھر رہے ہیں. نتخذ اللہ من ولد، اللہ نے کسی کو اولاد نہیں بنایا، اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی. وما کان معه من الہ، نہ ہی اللہ کے ساتھ کوئی معبود. یسبنی ابن آدم، یہ گالی دیتا ہے مجھے. اس حدیث کے دو جملے ہیں، یسبنی ابن آدم اور ویکذبنی، گالی دیتا ہے اور مجھے جھٹلاتا ہے. جھٹلانا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ نہیں ہوگا. بلا، کیوں نہیں؟ وعدن علیہ حقا، اس پر تو اللہ کا سچا وعدہ ہے، اس پر اللہ کا سچا وعدہ ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے. کفار کہتے تھے نا اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، مر گئے، مٹی مٹی ہو گئے، دوبارہ زندہ ہوں گے. قرآن نے کہا قل ان الاولین والآخرین، ہاں اگلے پچھلے سب آئیں گے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلَّاقٍ عَلِيمٍ، اسے پتا ہے اس کی مخلوق کون کون سی ہے.
وہ اپنی ہر مخلوق کو جانتا ہے. تو ایک یہ تھا یکذبنی، مجھے جھٹلاتا ہے، مجھے جھوٹا کہتا ہے ابن آدم. ہاں مجھے جھوٹا کہتا ہے کہ میں نہیں جتنا کروں گا، میں کروں گا. اور دوسرا یسبنی ابن آدم، یہ انسان یہ مجھے گالی دیتا ہے. اور گالی دینا کیا ہے؟ گالی دینا کیا ہے؟ گالی دینا یہ ہے، کہتا ہے کہ اللہ نے اولاد بنایا، اللہ نے بیٹا بنایا. ہاں 25 دسمبر دنیا عیسائیت کس چیز کی خوشی مناتی ہے؟ 25 دسمبر کو دنیا عیسائیت کس چیز کی خوشی مناتی ہے؟ کس چیز کا تہوار مناتی ہے؟ اس لیے نہیں، یہ اس چیز کا تہوار نہیں مناتی کہ اس دن وہ شخص دنیا میں تشریف لائے تھے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ان کے نام لیوا ہے. ہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا دنیا میں سب سے زیادہ ہے. اس لیے دنیا یہ دن نہیں مناتی. یہ دن اس لیے نہیں مناتی، اس لیے نہیں مناتی. ایسے نبی آئے تھے جو تو مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے. احیی الموتى باسم اللہ، مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے. ہاں وہ نبی آئے تھے جو اندھوں کو، پیدائشی اندھوں کو تندرست کر دیتے تھے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ. نہیں، یہ دنیا اس لیے نہیں مناتی. یہ دن دنیا عیسائیت اس لیے نہیں مناتی. دنیا عیسائیت 25 دسمبر کا تہوار اس لیے مناتی ہے کہ اس دن خدا نے بیٹا پیدا کیا تھا. اس دن خدا نے بیٹا جنم دیا تھا. لم یلد، نہیں، اللہ نے کسی کو جنم نہیں دیا، اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا. سبحانہ وتعالی عما یشرکون وتعالی علوا کبیرا. اس کی ذات اس سے بالکل بے نیاز. احد، یکتا، صمد، بے نیاز. اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کیا کرے گی بیٹا لے کر؟ اس نے کیوں بیٹا بنانا ہے کسی کو؟ ارے بھائی بیٹا تو اس لیے ہونا کہ چلو کوئی کام آئے گا، کام دے گا، کسی مشکل میں سہارا بنے گا، بڑھاپے کا ساتھی بنے گا. یا ایھا الناس انتم الفقراء. ارے یہ سب کمزوریاں، خامیاں، محتاجیاں تمہاری ہیں. واللہ هو الغنی، وہ ان سب سے بے نیاز ہے. وہ ان سب سے بے نیاز ہے. واللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. دنیا عیسائیت کا یہ عقیدہ غلیظ ترین عقیدہ ہے، ناقابل معافی عقیدہ ہے. قرآن کریم نے ہمیں کہ ہم کہیں ایسی کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں. پورا قرآن کریم اپنی جگہ، پورا قرآن کریم اپنی جگہ، قرآن کریم کی کئی صورتیں اپنی جگہ، یہ سب اپنی جگہ. اللہ رب العزت نے ہر مسلمان کو حکم فرمایا دن میں نماز پڑھو، بارہا پڑھو، 5 دفعہ تو لازمی اور ضروری ہی پڑھو نا. وہ تو پکا ہے، وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. کچھ اوقات اور بھی ہیں. تہجد کا وقت ہے، چاشت کا ہے، اشراق ہے، اوابین ہے، کسوف ہے، خسوف ہے، صلاۃ التسبیح ہے. مختلف نمازیں 20 کی تعداد کے اندر، نمازوں کی تعداد دن بھر کے اندر. یا اللہ ٹھیک ہے ہم نماز پڑھتے ہیں، کیسے پڑھیں؟ کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو گئے. یا اللہ اب شروع کرو، اللہ اکبر شروع کر لی، ثنا پڑھی، تعوذ، تسمیہ. اب سورہ فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین شروع ہو گئی سورت. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا ہمیں یا اللہ ان میں شامل نہ کرنا، ان جیسا نہ بنانا. ولا الضالین، اور جو گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، یا اللہ ہمیں ویسا بھی نہ بنانا. یہ الضالین آخری سورہ فاتحہ کا آخری لفظ. الضالین، بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے. یہ کون ہے؟ یہ دنیا عیسائیت ہے. المغضوب علیہم، جن پر غضب نازل ہوا، وہ کون ہیں؟ وہ یہود ہیں. یا اللہ یہود جیسا بھی نہ بنانا، یا اللہ نصارہ جیسا بھی نہ بنانا. نماز پڑھو، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ.
یا اللہ انہوں نے غلط کیا، ہم پناہ مانگتے ہیں، ہمیں نہ ایسا ہونے دینا، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں تو سیدھے راستے پہ چلانا، یہ تو بھٹک گئے ہیں، یہ گمراہ ہو گئے، یہ تو گمراہی کے راستے پہ چلے گئے، یہ تو بھٹک گئے ہیں، یا اللہ ہمیں نہ بھٹکانا، یا اللہ ہمیں نہ گمراہ کرنا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلانا، بار 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 بار۔ اب آئی عشاء کی نماز پڑھنے لگے ہیں، ٹائم ہے، آپ 4 سنتیں پڑھنے لگے ہیں، 4 دفعہ پڑھو سورہ فاتحہ۔ فرائض چلو وہ ایک جماعت کا تھوڑا سا معاملہ مختلف ہے، جماعت کی حالت میں مقتدی نہیں پڑھے گا پیچھے، امام صاحب پڑھیں گے۔ اب امام صاحب جو پڑھ رہے ہیں یہ سب کے لیے پڑھ رہے ہیں، یہ سب کی طرف سے 200 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں یہ جو نماز پہنچتی ہے سورہ فاتحہ پڑھی صرف امام نے ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ 200 کی طرف سے کاؤنٹ کی جاتی ہے، یہ سب اس کے متبع ہیں، مقتدی ہیں۔ پھر آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ سنتے پڑھنی ہے، کتنی؟ 2 دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ پھر آپ وتر پڑھنے لگے ہیں، کتنے؟ 3 تینوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ پھر آپ نوافل پڑھنے لگے ہیں، کتنے؟ 2 دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس میں یہ ضرور پڑھنا ہے اللہ سیدھے راستے پہ چلانا، یہ بھٹک گئے تھے ان کے راستے پہ نہ چلانا۔ دنیا عیسائیت اس حوالے سے بدترین گمراہی میں مبتلا ہے، اور 25 دسمبر کو امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ اجتماعی طور پر استغفار کریں اللہ کے حضور، کیونکہ آج وہ جرم ہو رہا ہے جس پر اللہ کہتے ہیں کہ میں آسمان گرانے لگا ہوں، میں زمین توڑنے لگا ہوں، تباہ کرنے لگا ہوں، سارا نظام، ساری کائنات میں تباہ کرنے لگا ہوں۔ قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام سے جو سوالات ہوں گے نا، تو قرآن کریم نے کسی نبی کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ اس سے میں یہ پوچھوں گا، کسی نبی کے بارے میں یہ نہیں بتایا، یہ نہیں کہا کہ میں اس سے یہ پوچھوں گا۔ حالانکہ آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ انہوں نے دانا کھا لیا تھا، منع فرمایا تھا لیکن کھا لیا تھا، لیکن قرآن میں اللہ نے کہیں پر یہ نہیں فرمایا کہ اے آدم قیامت کے دن میں پوچھوں گا دانا کیوں کھایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کی سفارش کر بیٹھے تھے، اللہ دنیا میں غضبناک ہوئے، لیکن قیامت والے دن قرآن کریم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اللہ پوچھیں کہ ہاں جی نوح علیہ السلام آئیے نا، آپ کا بیٹا کافر تھا، مشرک تھا، اس کی سفارشیں آپ کیوں کر رہے تھے؟ قرآن کریم نے کہیں نہیں کہا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی طور پہ آتا ہے کہ اللہ انبیاء علیہ السلام سے سوال فرمائیں گے، بس ہاں ایک نبی سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سے اللہ پوچھیں گے، اور جو پوچھیں گے وہ قرآن میں بیان کیا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عیسیٰ، وہاں پر بھی یہی فرمائیں گے یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یہ تو بتاؤ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا آپ نے کہا تھا لوگوں کو کہ خدا کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا دو؟ کسی نبی سے سوال نہیں، قرآن کریم نے ذکر نہیں کیا کہ یہ سوال ہوگا، یہ سوال ہوگا، فلاں سے یہ سوال ہوگا، کسی نبی سے اجتماعی طور پر بیان کیا ہے۔ ہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اللہ رب العزت سوال کریں گے، اور جو سوال ہے اس کو قرآن میں ذکر کیا ہے کہ یہ جو قوم گمراہی کا شکار ہوئی ہے اور شرک میں مبتلا ہوئی ہے، اللہ کے ہاں کس قدر ناقابل معافی اور کس قدر اللہ کو غضبناک کرنے والا عمل ہے، اللہ قیامت کے دن اس نبی سے یہ سوال کریں گے۔ پھر آگے یہ نہیں ہے کہ بس اللہ کا سوال کافی ہو گیا، نہیں، عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، سبحانک، میری توبہ، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ مجھے تو یہ بات کہنے کا حق ہی نہیں تھا، تو میں کیسے کہہ سکتا تھا؟ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اللہ اگر میں نے کہا ہوتا آپ جانتے ہوتے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، میرے دل میں بھی جو کچھ آتا ہے آپ جانتے ہی، انک انت علام الغیوب، اللہ غیب کو جاننے والے تو آپ ہیں۔ یہ جواب چل رہا ہے، ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں تو ان سے وہی کہتا رہا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، ایک اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا بھی رب ہے اور جو میرا بھی رب ہے۔ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اللہ جب تک میں ان میں موجود رہا
میں اس چیز پر پوری نگرانی کرتا رہا. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو پھر یا اللہ آپ ہی ان کے اوپر نگہبان تھے. ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ اگر آپ ان کو سزا دینا چاہیں آپ کے بندے، آپ کے بندے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر آپ بخش دیں فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو یہ بھی آپ کا فیصلہ ہے. دیکھیے یہ عمل اتنا بڑا ہے، جرم اتنا بڑا ہے، گناہ اتنا بڑا ہے، گمراہی اتنی بڑی ہے. نبی یہ نہیں کہہ رہا اللہ کچھ میری امت کی بخشش کا سامان ہو سکتا ہے آج. نہیں، پہلا جملہ یہ کہا ان تعذبہم، اگر آپ سزا دینا چاہتے ہیں تو دیں اللہ. میں یہ نہیں کہتا کہ نہ دیں، معاف کر دیں، نہیں نہیں دیں. آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ کے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، ہاں اگر آپ بخشنا چاہتے ہیں یہ بھی آپ کا فیصلہ ہے. ہاں یہ وہ گمراہی ہے، دنیا عیسائیت اربوں کی تعداد میں اس میں مبتلا ہوئی. اور یہ 2-3 دن کے بعد جو 25 دسمبر کا دن آنے والا ہے تو یہ جو ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، یہ مبارکباد نہیں ہے، یہ اللہ کو گالی ہے. کسی مسلمان کے لیے روا نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو یا کسی عیسائی کو وہ اس کی مبارکباد دے. کیوں؟ اگر کسی مسلمان نے رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، روشن خیالی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مبارکباد دی تو پھر خدا کو گالی دینے والوں میں وہ بھی شامل ہے. پھر شرک کا یہ شرک کا ارتکاب ہے. وہ تسلیم کر رہا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عقیدہ صحیح عقیدے پر قائم فرمائے. اور جو اتنی بڑی تعداد میں انسانیت گمراہی کا شکار ہے، اللہ رب العزت ان سب کے لیے ہدایت کی صورتیں اور شکلیں پیدا فرمائیں. اور ایک صورت اللہ پیدا فرمائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرما کر، دوبارہ نزول عیسیٰ جو ہے دوبارہ دنیا میں، واحد نبی جو دنیا میں دوبارہ آئیں گے. پھر انشاءاللہ اس پر تفصیلی موضوع گفتگو ہوگی. اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان